دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ علی صاحب ہیں کوئٹہ سے، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے، آئیے پہلے وہ سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میں علی ہوں کوئٹہ سے، MS IR کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کچھ دن پہلے بھی سر میں نے آپ کو کوشچن سینڈ کیا تھا۔ آج سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے OIC نے آن 27 October 2022 in which they accused India of indulging in human rights violation in Jammu and Kashmir، اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریلیز کی on a day when India celebrated the Infantry Day in Jammu and Kashmir۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو OIC کی جنرل سیکرٹریز ہیں، دے ریوائز دیئر نیریٹیو آف فل solidarity with the people of the Jammu and Kashmir for their quest of right of self-determination۔ اور اس کے علاوہ سر جو قابل غور بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ OIC also accused that India is taking steps to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir۔ اور انہوں نے یہ بھی ارج کیا ہے کہ India have to halt and reverse the illegal and unilateral actions taken on 5 August 2019۔ تو سر اس کے بارے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی میں ریسپیکٹڈ جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور یہ سر کائنڈلی فرما دیں کہ یہ پاکستان کی خارجہ محاذ پہ کامیابی تصور کی جا سکتی ہے یا اس میں بھی OIC کا کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سر۔ جی علی، آپ کے سوال کا بہت شکریہ، اور اس کا بھی شکریہ کہ آپ کلائیڈوسکوپ باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، میں بہت مشکور ہوں۔ جہاں تک OIC کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، یہ بات واضح رہے کہ یہ OIC کی جانب سے ایز سچ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ OIC سیکریٹریٹ کی جانب سے ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ OIC کے سیکریٹری جنرل نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اسٹیٹمنٹ اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو باتیں ہم کہتے ہیں وہی OIC سیکریٹریٹ نے بھی کہیں، اور کویسچن اب آگے یہی ہے کہ کیا OIC نے کوئی ایسا اجلاس طلب کیا، کوئی ایسا سیشن کیا 5 اگست 2019 کے بعد؟ میرے لیے وہ زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جب OIC کا یہاں پہ اجلاس ہوا اسلام آباد میں کونسل آف فارن منسٹرز کا 22-23 مارچ کو، تو اس میں پہلی دفعہ جو اسلام آباد کمیونیکے تھا OIC کا، اس میں ایک پیراگراف ضرور تھا، 1-2 سینٹنسز تھے کشمیر کے بارے میں، لیکن یہ جو سیکریٹریٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے OIC کی، یہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اسے ایک سفارتی کامیابی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو OIC سیکریٹریٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی یہ کہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات بھارت نے غیر آئینی اعتبار سے لیے اس کو ان کو واپس لیا جائے، اور اسی طرح جو آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہ رہا ہے بھارت، اس سے باز رہے۔ تو یہ لیکن بس اسی حد تک ہی ہے۔ اور اگلا سوال میرے لیے بھی بڑا اہم ہے سفارتی اعتبار سے، کہ چلیے ہم اپنے تئیں یہ کوششیں، تو مجھے امید ہے کہ ہم کر ہی رہے ہوں گے کہ OIC کا جب بھی اگلا کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوتا ہے یا OIC سمٹ ہوتی ہے، تو وہاں ہمیں کم از کم ایک ایسی جو ہے ایک سیشن پورا ہونا چاہیے، اور ایجنڈا میں ہونا چاہیے یہ آئٹم کہ کس طرح OIC جوائنٹلی بھارت پریشر بلڈ کرے کشمیر کے معاملے میں۔ وہ ابھی تک ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس کے باوجود کہ OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے وہ ملاقاتیں کرتا ہے، چاہے وہ UNGA کا سیشن ہو یا کوئی اور موقع بھی ہو، تو سائیڈ لائنز پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ 5 ممالک ہیں، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، نائجر،
اور سعودی عربیہ، اور 4 ممالک ہو گئے، ترکی، نائجر، سعودی عربیہ اور پاکستان اور آذربائیجان، 5 ممالک. تو یہ ممالک مل لیتے ہیں اور بڑی اچھی ان کی اسٹیٹمنٹس بھی نکلتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس OIC کانٹیکٹ گروپ کی ریزولوشنز جو ہیں وہ OIC کے جو کمیونیکے ہیں، ڈکلیریشنز ہیں، اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی. OIC ان جو OIC کا اجلاس ہوتا ہے وہ ان ریزولوشنز کو اس طرح اڈاپٹ نہیں کرتا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم اس سارے معاملے کو OIC کونسل آف فارن منسٹرز میں لائیں. پھر جو OIC سمٹ ہوتی ہے ان کا جو ڈکلیریشن نکلتا ہے اس میں یہ لینگویج ریفلیکٹ ہو، تو پھر ہوپ فلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم کچھ بھارت پہ پریشر بلڈ کریں گے. پھر ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے علی صاحب کہ اگر ہم جہاں پہ یہ کوششیں کر رہے ہیں تو دنیا بھی ہمیں واچ کر رہی ہے کہ ہماری اپنی کشمیر پہ پالیسی کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا عملی اقدامات لے رہے ہیں. تو جب ہم خود نان سیریس ہوں گے کشمیر کے حوالے سے تو پھر آبویسلی دنیا بھی وہ دلچسپی نہیں دکھاتی جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ دکھائے. تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے ہاں ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ایمبیولنسی پائی جاتی ہے، اور ایک خواہش بھی کہیں کہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہو جائے. مثال کے طور پر ٹریک 2 ڈپلومیسی چل رہی ہے بھارت کے ساتھ. ابھی مسقط میں حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی ہے، کچھ لوگ ہماری جانب سے تھے، کچھ لوگ ان کی جانب سے تھے. تو ہم جو ہے ایک لحاظ سے بے چینی تو ہے. اور پھر جو سیز فائر ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا فروری 2021 میں پچھلے سال لائن آف کنٹرول پہ، اس سے بھی ایک انگیجمنٹ کا تاثر تو ملا، کیونکہ بہرحال وہ ایگریمنٹ کسی انگیجمنٹ کے تحت ہی ہوا ہوگا. انگیجمنٹ کے بغیر تو وہ ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ انگیجمنٹ بھی اپنی جگہ ہے. تو دنیا بھی دیکھتی ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ بھارت یہ اقدامات واپس نہ لے. پھر جو نئی حکومت پاکستان میں آئی ان کی ذرا پوزیشن میں تھوڑی تبدیلی بھی میں نے دیکھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھارت کریٹ کرے. جو پہلے ہماری پوزیشن تھی کہ ہم بھارت سارے جو 5 اگست کے اقدامات واپس لے، اس سے تھوڑا سا ہم نے اس کو سافن کیا. تو دنیا بھی ہمیں دیکھتی ہے. اور پھر ہماری سچی بات تو یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کشمیر کے معاملے میں متاثر تو ہوئی ہے. بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، اور جن کا احاطہ میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں بھی کیا ہے. تو جب تک ہم خود سیریس نہیں ہوں گے اور جو اقدامات ہم خود لے سکتے ہیں اگر ہم وہ نہیں لیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بین الاقوامی جو عالمی دنیا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور OIC جو کہ جس میں 57 ممالک ہیں اور جو مسلمان دنیا کی آرگنائزیشن ہے، کم از کم وہاں تو ہم ایک کوئی اسپیشل سیشن کروا لیتے کشمیر پہ، وہ بھی ہم نہیں کروا سکے. کجا کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ ہیومن رائٹس کونسل میں کوئی اسپیشل ڈسکشن ہو جاتی، اسپیشل سیشن ہو جاتا، UN سیکیورٹی کونسل کوئی فارمل کوئی میٹنگ کر لیتا، کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل میں بھی ہم میٹنگ کوئی نہیں کروا سکے. وہ انفارمل کنسلٹیشنز ہوئیں، بس بات وہیں تک ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی میٹنگ جو یوزلی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی. اسی لیے یہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اور چونکہ ہم خود کنسسٹنٹ نہیں ہیں، اب ہماری کشمیر سفارتکاری ہے یا کشمیر، وہ بس اب یہی دن منانے تک رہ گئی ہے. 27 اکتوبر ہو یا 5 اگست ہو یا 5 فروری ہو یا 13 جولائی ہو. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور بھی ٹھیک ہے، یہ منانے چاہیے یہ دن، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ آپٹکس کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن جہاں تک سبسٹینٹیو طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور ایک مضبوط موقف نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں سفارتی سطح پہ کوئی کامیابی مل سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.